گائکی کی دنیا میں ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور پاکستان کا یہ وہ نام ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا، جبکہ فلمی دنیا میں نور جہاں کے نام سے جانی گئیں، اور بعد میں ان کی اعلیٰ فنی خدمات اور خوبصورت انداز گائکی اور سروں کے جادو کی وجہ سے پاکستانی عوام نے انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا۔ وہ محض ایک گائکہ ہی نہیں، باصلاحیت اداکارہ، مصنفہ اور پروڈیوسر بھی رہ چکی ہیں۔ ایک گائک خاندان میں پیدا ہوئیں جہاں ہوش سنبھالتے ہی گانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی رسم و رواج کے تحت انہیں بھی نامور استاد بابا غلام محمد نے تربیت دی۔ کچھ خاندانی اثرات اور کچھ گاڈ گفٹڈ نور جہاں کی آواز کا جادو محفلوں کی جان بنتا چلا گیا۔ اور عمر کے شروع کے ایام میں انہیں سر سنگیت کی پہچان ہوئی۔ اکثر ان کے استاد بھی حیران ہو جاتے کہ راگ میں کوئی جگہ بڑی آسانی سے وہ لگا لیتیں۔ مرکیوں پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ بہترین گائکہ ہوتے ہوئے خود نور جہاں کو اداکاری کرنا پسند تھا، جس کا شوق انہوں نے بعد میں پورا بھی کیا، اور اوائل عمری میں گانے کی تربیت سے کچھ فراغت ملی تو اداکاری بھی شروع کی۔ بلا کی خوبصورتی نے ان کو صف اول کی اداکارہ بھی بنا ڈالا۔ پیدائش 21 ستمبر 1925 قصور شہر میں پیدا ہوئیں، جو اس وقت ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ چند وجوہات کی بنا پر بہنوں کے ہمراہ کلکتہ جانا ہوا اور وہیں ایک فلم جس کا نام پنجاب میل تھا میں اداکاری کی، جبکہ ایک گانا بھی ریکارڈ کرایا جس کے بول سوہنا دیساں وچوں دیس پنجاب تھے۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کلکتہ میں ہی ان کی ملاقات وقت کی نامور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی، جنہوں نے متاثر ہو کر ان کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا۔ ملکہ ترنم نے اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا اور اسی نام کو ہمیشہ اپنائے رکھا۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا۔ مختار بیگم کے کہنے پر ان کو بڑے تھیٹر میں مستقل بنیادوں پر رکھ لیا گیا۔ انہوں نے بطور چائلڈ اسٹار متعدد فلموں میں جگہ پائی۔ پنڈ دی کڑی 1935، مصر کا ستارہ 1936، ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار 1937 میں ادا کیا۔ ساتھ ہی گانا بھی گا کر آواز کا سحر بکھیرا۔ بعد ازاں لاہور آ گئیں۔ یہاں ماسٹر غلام حیدر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور کئی دھنیں محض ان کے لیے ترتیب دے ڈالیں۔ یہاں ان کا پہلا گانا شالہ جوانیاں مانے، جو کہ فلم گل بقولی کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ 1942 میں اداکار پران کے مد مقابل فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ان کی پہلی فلم کہلائی جس نے کامیابی حاصل کی۔ 1943 میں فلم دہائی کے لیے گیت گائے، جو فلم کی ہیروئن حسن بانو پر فلمائے گئے۔ فلم خاندان کی زبردست کامیابی کے بعد انہیں بمبئی بلا لیا گیا، جہاں ان کی ملاقات سید شوکت رضوی سے ہوئی، جو بطور اداکار و ہدایت کار انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے۔ سید صاحب پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھے اور بات شادی تک جا پہنچی، مگر میڈم کی فیملی سید صاحب کے سخت خلاف تھی۔ ان کے خیال تھا کہ وہ نور جہاں کو سونے کی چڑیا سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ عشق تو دونوں طرف ہی تھا، اور پھر انجام شادی پر ہی ہوا۔ 1945 میں فلم بڑی ماں بنی تو اس فلم میں نور جہاں کو آشا بھونسلے اور لتا منگیشکر کے ساتھ اداکاری کا موقع بھی ملا۔ مرزا صاحبہ نور جہاں کی ہندوستان میں بننے والی آخری فلم تھی۔ یوں 1932 سے 1947 تک نور جہاں نے 127 گانے جبکہ 69 فلموں میں اداکاری کی اور 12 خاموش فلموں میں بھی اداکاری کی۔ 55 فلمیں بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ اور 1 فلم رنگون موجودہ برما میں کی۔ بعد ازاں دونوں ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور ٹھیک 3 سال بعد پہلی فلم چنوے کی تیاریاں شروع کیں۔ ان کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی جسے سید شوکت حسین رضوی کی معیت میں ہدایت کاری کی طرف رخ کیا۔ یہ فلم ایوریج فلم کہلائی، جبکہ اس کے بعد آنے والی فلم دوپٹہ، جس کے ہدایت کار سبطین فضلی اور پیشکار اسلم لودھی تھے، اس فلم نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر کے نور جہاں کو خطے میں عروج پہ دے دیا۔
فلم میں ان کا گانا گایا ہوا سب جگ سوئے ہم جاگیں تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں نے سننے والوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ 1952 کا یہ گانا 2024 میں بھی سنا جاتا ہے۔ اس اثنا میں سید شوکت نے ایک پرانا اسٹوڈیو خریدا اور اس کا اپنے اور نور جہاں کے نام کو جوڑ کر شاہ نور اسٹوڈیو تجویز کیا، جو 2022 تک ان دونوں کے رشتے کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ذل ہما ہوئے جنہیں نور جہاں نے اپنے پاس رکھا۔ ان کی آخری فلم باجی تھی۔ دوسری شادی اداکار اعجاز سے ہوئی۔ اعجاز نے ان پر پابندی لگانا چاہی جس پر انہوں نے اداکاری چھوڑ دی، مگر شاید گلوکاری چھوڑنا ان کے بس کی بات نہ تھی اور پھر وہ پلے بیک سنگر تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ بعد ازاں اعجاز کے اداکارہ فردوس سے راہ رسم بڑھنے لگے تو ان کے بیچ دوریاں شروع ہوئیں۔ اداکارہ فردوس جو اس وقت ٹاپ کی اداکارہ تھیں اور میڈم نور جہاں صف اول کی گلوکارہ مانی جاتی تھیں، دونوں کے بیچ تنازعات پیدا ہوئے۔ میڈم نور جہاں نے علل اعلان کہا کہ میرا کوئی گانا فردوس پر نہ فلمایا جائے، جبکہ اس وقت کسی ہیروئن پر نور جہاں کا گانا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، مگر فردوس نے بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ اعجاز اور میڈم کے تعلقات قائم رہے نہ رہے یہ ایک الگ قصہ ہے، مگر سنا گیا کہ فردوس وہ واحد اداکارہ ہے جس پر ایک گانا بھی میڈم کا نہیں فلمایا گیا۔ میڈم نور جہاں کی فلموں میں گل بقولی، دوپٹہ، جگنو، انارکلی، پاٹے خان، لال حویلی، انتظار، انمول گھڑی، چھو منتر اور نیند فلمیں شامل ہیں۔